نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اعتکاف جیسے مبارک اور مسنون عمل میں اللہ پاک نے ہم سب کو بیٹھنا نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ جس مبارک دین سے اللہ پاک نے ہماری نسبت رکھی ہے، اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ طہارت اور نظافت والا دین ہے، پاک صاف ہے۔ اس نے شرک کی گندگی کو بھی ختم فرمایا ہے اور اس نے سوچ، فکر اور احساس کی گندگی کو بھی ختم فرمایا ہے، اور اس دین نے ہر انسان کو جو اشرف المخلوقات ہیں اس کے جسم کی ناپاکی کو، گندگی کو، صفائی ستھرائی کے ترک کرنے کو بھی ناپسند فرمایا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنی محبوبیت کے لیے چند لوگوں کا تذکرہ کیا۔ چند بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ کتنی بڑی سعادت ہوگی دوستو کہ اس کائنات کے بادشاہ کہیں کہ یہ بندہ مجھے محبوب ہے۔ تو وہ جو خوش نصیب لوگ ہیں ان میں کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں، اللہ محبت فرماتے ہیں ان بندوں سے جو توبہ کرنے والے۔ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں ان بندوں کو جو خوب پاکی حاصل کرنے والے۔ خوب پاکی، یہ ترجمہ اس لیے کریں گے کہ یہاں پر متطہرین باب تفعل استعمال ہوا ہے۔ ایک پاکی ہوتی ہے، ایک پاکی اور صفائی کا اہتمام ہوتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، آسان سا فرق ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اگر بچے کو کہے کہ جاؤ ہاتھ دھو کے آؤ، آپ نے دیکھا ہے بچے کیسے ہاتھ دھوتے ہیں؟ بس نل کھولا، پانی ایسے ایسے بہا دیا اور آ گئے، کہتے میں نے صاف کر لی۔ لیکن سمجھدار ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو پھر ہاتھ سے پکڑ کے لے جاتے ہیں، وہاں زبردستی روکتے، پھر ان کے ہاتھ پکڑ کے، پھر نل کے نیچے پکڑ کے خود صاف ستھرا۔ اب وہی بچہ ہے اور اس کے ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے گئے، لیکن دونوں مرتبہ کے دھونے میں فرق تھا۔ جب اس نے خود دھویا اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا، لیکن جب ماں نے دھلوائے تو اس نے اہتمام سے کہ بھئی اس کے ہاتھ پہ کوئی گندگی کے اثرات بھی نہ رہ جائے۔ اللہ اس امت سے چاہتے ہیں کہ یہ اپنی پاکی کا، طہارت کا، نظافت کا، صفائی ستھرائی کا اس قدر اہتمام کرے کہ جسم پر میل کچیل کا، گندگی کا، ناپاکی کا، نجاست کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے۔ خوب اہتمام اس کے اندر ہو جائے۔ اس لیے ہر نماز سے پہلے اگر انسان کا وضو نہ ہو، یہ شرط ہے۔ ویسے عام طور پہ ہم ایک جملہ کہتے ہیں
کہ بھئی دن میں کم از کم انسان کتنی مرتبہ وضو کرتا ہے؟ 5 ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن دوستو یہ ضروری تو نہیں ہے. بعض لوگوں کے ماشاءاللہ وضو بڑے مضبوط ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی، وہ عصر کا وضو کرتے ہیں چلاتے ہیں اس کو عشاء تک، بعض ظہر کا وضو کرتے ہیں اور پھر اس کو عشاء تک چلاتے ہیں. ان کا معدہ اعضاء وہ قوی ہوتے ہیں. اور ہماری شہری زندگی میں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک نماز کا وضو بچانا مشکل ہو جاتا ہے. تو حکم دیا کہ جب بندہ نماز کے لیے آئے تو اس حال میں آئے کہ یہ باوضو ہو اور یہ پاک ہو. اور پھر وضو کے لیے باقاعدہ ترغیب دی، الفاظ استعمال ہوئے اسباغ الوضو. اسباغ کے معنی آتے ہیں اکمال کے. ایسا وضو ہو جو کامل درجے کا وضو، اس میں جان چھڑانا نہیں ہو کہ پانی اعضاء تک پہنچا نہیں پہنچا، کیسے پہنچا نہیں. پھر 3 مرتبہ عضو کے دھونے کو سنت فرمایا. 1 مرتبہ دھونا فرض، بعض فقہاء نے لکھا 2 مرتبہ دھونا واجب، لیکن جمہور کے نزدیک ایسا نہیں. 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، دوسری مرتبہ کا دھونا احتیاط ہے، تیسری مرتبہ کا دھونا سنت ہے. تو 3 مرتبہ انسان ہر عضو کو دھوئے، یہ سنت ہے، سوائے وضو کے 1 رکن کے. وہ کون سا؟ مسح، سر کا مسح. سر کا مسح یاد رکھیں کہ پورے سر کا مسح کرنا 1 مرتبہ پورا مسح کرنا وہ سنت ہے، اور 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے. 1/4 سر کے آپ اپنے سر کو 4 حصوں میں بانٹے اور پھر یہ 4 انگلیوں کے بقدر تقریباً جگہ، یہ فرض ہے کہ آپ نے اس کو گیلا کیا ہو. لیکن سکھایا یہی جاتا ہے کہ جب انسان سر کے بالوں پہ مسح کرے تو پورے بالوں پہ مسح کرے تو آپ کی سنت ادا ہو جائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طہارت کو نہ صرف یہ کہ پسند کیا گیا، بلکہ اس کو ہمارے فرائض کا حصہ بنایا گیا، فرائض کی شرائط میں شامل کیا گیا. ایک بندہ نماز کے لیے آنا چاہتا ہے، سب کچھ کر لے، بہت خوبصورت کپڑے پہن لے، ٹوپی پہن لے، خوشبو لگا لے، ستر چھپا لے، جگہ پاک کر لے، سب کچھ کر لے، لیکن وضو نہ کرے تو نماز ہوگی دوست؟ نہیں ہوگی. وضو شرط قرار دیا گیا. اس نے اس امت کو سمجھا دیا کہ جب میری نماز جیسا عمل بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا تو گویا اللہ پاک مجھ سے جسم کے ظاہر کی پاکی، صفائی اور طہارت بھی چاہتے ہیں. تو آج اس اعتبار سے بہت اہتمام کی ضرورت ہے. ہم استنجا کا طریقہ سیکھیں، اس کو درست کریں. بیت الخلاء جائیں، جب فارغ ہو جائیں، کتنی بے احتیاطی شروع ہو گئی. تقاضے سے فارغ ہوئے اور بس ہلکا سا پانی ڈال کے فوراً کھڑے ہو گئے، کوئی پرواہ نہیں کی. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان مکمل فارغ نہیں ہوا ہوتا اور جیسے ہی جھٹکے کے ساتھ کھڑا ہوا، ہل جل کی، تو ناپاک قطرے وہ کپڑوں پہ گر جائیں گے، جسم پہ لگ جائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ اسی حالت میں پھر ہم نمازیں پڑھیں گے. اس لیے ان چیزوں کو اپنے مزاج کا حصہ بنانا ہے. مزاج کا استنجا کریں تو خوب پاکی حاصل کریں. اتنی تسلی ہم کر لیں کہ بس اب مزید کسی نجاست کے نکلنے کا، قطرے کے آنے کا امکان ختم ہو چکا ہو. یہ تسلی آپ کریں. بہتر یہ ہے، فقہاء نے لکھا کہ انسان جب فارغ ہو جائے چھوٹے تقاضے سے، پہلے ڈھیلا استعمال کر لے، پتھر. آج کل اس کا متبادل ٹیشو پیپر ہے. ٹیشو پیپر سے پہلے استنجا خشک کر لیں، یعنی شرمگاہ پر رکھ لیں اور تھوڑی دیر انتظار کریں، یعنی کہ بیٹھا رہے وہاں پہ تھوڑی دیر.
تسلی ہو جائے اس کے بعد پھر پانی کا استعمال کریں. بڑے تقاضے سے فارغ ہو جائے تو سیدھے ہاتھ سے لوٹا پکڑیں, الٹے ہاتھ سے صفائی کریں, اس کے الٹ نہیں کریں. سیدھا ہاتھ اللہ نے اچھے اور خیر کے کاموں کے لیے رکھا, الٹے ہاتھ کو پاکی طہارت اور نظافت میں استعمال کرنے کے لیے رکھا ہے. تو اس چیز کا اہتمام کریں کہ سیدھے ہاتھ سے پانی کا برتن پکڑے, الٹے ہاتھ سے پھر تسلی کے ساتھ بڑے تقاضے کے بعد اس جگہ کو پاک کر لیں. کوئی ذرہ, کوئی چیز, کوئی باریکی وہ وہاں نہ رہ جائے, اچھی طرح پاک صاف ہو جائے, پھر کھڑا ہو جائے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جو بیت الخلاء استعمال کیا اس کو بھی پاک کر لیں. ایک تو اپنی پاکی ہے جسم کی, پھر جو مقام نجاست ہے اس کو بھی پاک کر لیں کہ بعد میں آنے والے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہو. یہ سارے وہ آداب زندگی ہیں جو آج شاید دوبارہ امت کو بٹھا کر سکھانے کی اشد ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا, ہم ہر چیز بنا دیتے ہیں. آپ نے غور کیا ہوگا آج بہت ساری مسجدیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, بڑی بڑی مسجد, لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, اس کا نام ہوتا ہے. اصل کمال یہ ہے کہ آپ جا کے ذرا بیت الخلاء چیک کریں, بیت الخلاء کو چیک کریں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسجد کے انتظامیہ میں کتنا اہتمام موجود ہے. پتہ تو یہاں سے چلتا ہے نا. تو اس لیے ہم اپنی عادت بنائیں, گھر کے بیت الخلاء ہو, مسجد کے ہو, کہیں اور ہو, جہاں استعمال کریں خوب پانی ڈال دیں تاکہ بدبو کا اثر, سب چیزیں بالکل وہ ختم ہو جائے وہاں پہ. تو استنجا میں بھی انسان طہارت کا, نظافت کا, پاکی کا خوب اہتمام کرے. اس کے بعد وضو ہے, تو وضو کو بھی دوستو تسلی کے ساتھ کرنا, سنت طریقے کے ساتھ کرنا, ہر عضو کو پانی پہنچا دینا, اس طرح کا وضو ہمارے پاس ہونا چاہیے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھی بیٹھے وضو کے لیے, ابھی آپ نے وضو شروع کیا اور برابر میں دیکھا ساتھی غائب ہے. ارے بھائی کہاں چلے گئے؟ تو وضو کر لی. ابھی آپ کلی تک پہنچے ہیں اور جوان نے وضو بھی کر لیا, اس لیے کہ وہ بھاگ دوڑ والا وضو ہے, جیسے تیسے کر کے اپنے آپ کو فارغ کیا. مسلمان کا وضو تو اہتمام والا ہے, اس میں تو ترتیب ہے, نظم ہے پورا. اور یہ بھی دوستو غلط ہے کہ بعض دفعہ بیٹھ گئے تو اب پیچھے ساتھی انتظار کر رہے ہیں اور وہ اپنی سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. پانی ڈال رہے ہیں, ڈال رہے ہیں, ڈال رہے ہیں, ڈال رہے ہیں, تو پھر ڈال رہے ہیں. ایسا کبھی نہیں کریں دوستو. اس لیے میں آپ سے ایک مسئلہ عرض کروں کہ فقہاء نے اصول لکھا, اصول فقہ کی کتابوں میں, کہ شک کی بنیاد پر یقین زائل نہیں ہو سکتا. آج کل بہت سارے ساتھی پوچھتے ہیں نا مسائل میں, خاص طور پہ آج کل تو صلاۃ التسبیح کا چل رہا ہے, کہ مجھے شبہ سا ہوا کہ شاید میں نے پچھلے اس میں تسبیح چھوڑ دی تھی. جو تسبیح ہے نا صلاۃ التسبیح والی, جو تیسرا کلمہ ہے, تو شک سا ہوا. تو اس میں یاد رکھیں کہ یہ اصول بنایا گیا کہ ایک آدمی ایک عمل کر رہا تھا اور یقین کے ساتھ اس نے شروع کیا تھا وہ عمل, ایک جگہ جا کے اس کو ایک شبہ ہے, صرف شک پیدا ہوا کہ پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا. تو فقہا کہتے ہیں شک کی وجہ سے ہم اس کے یقین کو ختم نہیں کریں گے, اس کو کہا جائے گا کہ شک پر فیصلہ نہیں کرو, آپ یہی سمجھو کہ آپ نے یہ عمل کر لیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض دفعہ انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے, آپ نے غور کیا ہوگا, یہ شیطان اچانک دماغ میں ڈالتے, وہی پیر تو دھوئے ہی نہیں تھے, جبھی تو خشک لگ رہے ہیں. تو انسان کہتا ہے یار واقعی یہ تو ہے, پھر بار بار دیکھتا ہے, وہ لگتا ہے واقعی آج پیر دھو گئے, رہ گئے تھے. تو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ نماز کے ساتھ کیا کروں, یا تو اس کو توڑ کے واپس جائے گا یا اس کو پورا کر کے پھر بھاگ کے جائے گا. نقصان یہ ہے جو بندہ شک کی بنیاد پر عمل کو بار بار دہراتا ہے, یہ وسواس کا مریض بنتا ہے.
وساوس جانتے ہیں نا؟ بعض حضرات کو آپ نے دیکھو یہ بہت سخت معاملہ ہوتا ہے دوستو. وسواس کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے ایک وضو بنانے میں بعض دفعہ گھنٹوں لگ جاتے ہیں. گھنٹوں. ہم نے اپنے بچپن میں ایک ایسے بزرگ کو دیکھا, ہم حفظ کرتے تھے غفوریہ مسجد میں, تو مسجد کے سامنے ان کا گھر تھا, ایک بڑے بزرگ تھے وہ, تو طلبہ تھے, شرارتی تھے, تو جب وہ وضو کے لیے آتے تھے تو سب کہتے تھے بھئی بابا آ گئے وضو کے لیے, اب گھنٹوں لگیں گے. وہ بیچارے کیا کرتے تھے, پہلے وہ وضو والی جگہ جو بیٹھنے کی جگہ ہے اس پہ بیٹھ اچانک پھر اٹھتے تھے, پھر پانی لے کے اس کو ایسے صاف کرتے تھے, شک ہو گیا کہ یہ جگہ شاید پاک نہیں. اچھا, پھر کبھی اطمینان ہوتا کبھی نہیں ہوتا, کھڑے کھڑے وضو کرنا شروع ہو جاتے, پھر نل کے اوپر پانی ڈالتے اگر کسی اور نے آ کے, بعض دفعہ ہوتا نا کسی کو لگتا ہے بھئی بزرگ ہے شاید میری مدد کی ضرورت ہے, تو کوئی آ کے ہاتھ پکڑتا تو پھر بگڑ جاتے, پھر اس جگہ کو دھونا شروع کر دیتے جہاں ہاتھ لگا ہوتا. خیر بڑی مشکل سے وضو ہوتا, پھر نماز میں آتے تو کیا ہوتا, آدھی نماز ہوئی پھر بابا جی نماز توڑ کے چلے جاتے, پھر جا کے وہاں پہ لگے ہوتے, تو لوگ نماز پڑھ کے وہ بیچارے وضو خانے میں لگے ہوتے. یہ چیز سخت ہے, اس لیے دیکھیں شریعت اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی جس سے انسان کو آگے جا کے تکلیف ہو. شک کی بنیاد پر اگر بار بار یہ کہا جائے کہ جی احتیاطاً آپ کر لیں, آگے چل کے آپ وساوس کے مریض بن جائیں گے. اس لیے عمل کو سیکھیں, تسلی کے ساتھ کر لیں ایک دفعہ, اور اس کے بعد پھر چاہے شیطان دل میں جتنا بھی خیال لائے. مشکات المصابیح کے اندر روایت ہے ایک تابعی کی, مشکات جو حدیث کی بنیادی کتاب ہے, اس میں کہ ایک شخص آئے ان تابعی کے پاس, ان سے پوچھا کہ حضرت میں وضو کرتا ہوں اور پھر مجھے نماز میں ایسا لگتا ہے کہ میں یہ عضو دھونا جو ہے میں تو بھول گیا ہوں, میری تو نماز نہیں ہو رہی. تو تابعی نے ان کو جواب دیا کہ تم ایسا کیا کرو کہ جب تمہیں شک ہو جائے تم نماز پڑھا کرو, اور شیطان جب تمہیں خیال لائے کہ بھئی تمہارا تو وضو ہی نہیں ہوا, نماز نہیں ہو رہی, تو دل میں اس کو کہو کہ میں پھر بھی اسی طرح نماز پڑھوں گا, پھر بھی اسی طرح پڑھوں گا, چاہے میں نے وضو پورا نہیں کیا. کیوں؟ کہ یہ تمہارا علاج ہے, تم وسوسوں کی طرف جا چکے ہو. تو اس لیے وضو میں جان چھڑانا بھی مسئلہ ہے, وضو میں جان لگانا بھی مسئلہ ہے. جو فرائض ہیں, جو سنتیں ہیں, جو وضو کی مسنون دعائیں ہیں, اس کو ہم سیکھ لیں اور ترتیب کے ساتھ, نظم کے ساتھ, سلیقے کے ساتھ, تسلی کے ساتھ وضو ایک دفعہ بنا لیں, آ کے عمل کے اندر شامل ہو جائے. تیسری چیز دوستو وہ غسل ہے, اور غسل چونکہ پھر وہ اس صورت میں کرنا پڑتا ہے جب بڑی ناپاکی پیش آئی ہو. ایک تو وہ ناپاکی ہے جو انسان کے ساتھ روز کی بنیاد پر یا گھنٹوں کی بنیاد پر ہے, کہ بھئی آپ نے کھانا کھایا, پانی پیا, پیشاب کا تقاضا آ گیا, بڑا تقاضا آ گیا, یہ تو ایک نارمل چیز ہے. ایک وہ ناپاکی ہوتی ہے جو اللہ پاک نے ایک خاص عمر کے ساتھ رکھی ہے, خاص کیفیت کے ساتھ رکھی ہے. انسان جب عاقل بالغ ہوتا ہے تو تب وہ چیزیں انسان کے ساتھ جڑ جاتی. تو اگر انسان پر غسل فرض ہو جائے, یعنی اس کو حالت جنابت پیش آ جائے. جنابت کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کی شرمگاہ سے وہ پانی نکل جائے جو اللہ پاک نے اس کے جسم میں بنایا ہے, اور وہ پانی انسان کی تخلیق کا ایک سبب ہے, جس کو مادہ منویہ کہتے ہیں, منی کہتے ہیں جس کو. تو یہ پانی کا وہ قطرہ ہے جس سے انسان کا وجود بنتا ہے دوستو. اللہ کا نظام ہے, اللہ کا ضابطہ ہے. اور یہ پانی جسم سے یعنی شرمگاہ سے نکل جائے تو یہ انسان کے بالغ ہونے کی علامت بھی. لیکن یاد رکھیں, مسئلہ سمجھنا فرض ہے, بہت ضروری ہے, کہ اگر یہ کیفیت انسان کو خواب میں پیش آ جائے, جس کو ہم بدخوابی کہتے ہیں,
یا بیداری کی حالت میں اگر پیش آ جائے اور جسم سے یہ پانی نکل جائے تو اب وضو سے کام نہیں ہوگا، بلکہ اب کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ناپاکی بڑی ہے تو اب پاکی کے لیے بھی اہتمام آپ کو بڑا کرنا پڑے گا۔ اب غسل فرض ہو گیا، لہذا اب غسل کرنا پڑے گا، اور غسل آپ حضرات یقیناً جانتے ہوں گے، اور ہمیں یہ سب چیزیں سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اس لیے کہ آج وہ فتنوں کا دور ہے کہ دین کے سیکھنے کی طلب بہت کم ہو چکی ہے۔ بس آپس میں یہ ادھر ادھر کے الٹے سیدھے باتیں جو ہیں ہم ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، نہ جس کا سر ہوتا ہے نہ جس کا پیر ہوتا ہے، اس کے نقصانات بھی پھر ہوتے ہیں۔ دین کو اہل دین سے سمجھے دوستو، جیسے دنیا اہل دنیا سے سمجھتے ہیں، دین کو اہل دین سے سمجھے۔ تو جب غسل فرض ہو جائے تو اب حکم دیا کہ اب پورے جسم کو پاک کرنا ہے۔ 3 فرض اس میں رکھے گئے، کلی کرنا لیکن مبالغے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اہتمام، یعنی خوب حلق کے اندر جیسے غرغرہ ہوتا ہے اس طرح کرنا۔ ناک میں پانی چڑھانا لیکن مبالغے کے ساتھ، اتنا ہو کہ نرم ہڈی تک اس کو چڑھا لے خوب اچھی طرح دونوں نتنوں میں، یہ بھی فرض ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایک چیز، ابھی بھی رمضان چل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے اور روزے کا وقت چل رہا ہو، روزہ شروع ہو چکا ہو، تو غسل تو یہ کرے گا اس لیے کہ نمازیں پڑھنی ہیں، لیکن روزے کی حالت میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں ہوگا، یہ اللہ پاک نے آسانی رکھی۔ نارمل وضو کی طرح کلی کر کے، نارمل وضو کی طرح ہلکا سا پانی چڑھا کے یہ دونوں فرض پورے ہو جائیں گے روزے کی حالت میں۔ اور روزے کی حالت کے بغیر ہو تو پھر اس صورت میں کلی میں بھی مبالغہ اہتمام کریں، ناک میں پانی چڑھانے میں بھی مبالغہ اور اہتمام، 2 فرض ہو گئے۔ تیسرا فرض کیا ہے دوستو؟ پورے جسم کے اوپر پانی بہانا، پورے جسم پر، جس میں جسم کا ایک بال برابر حصہ بھی نہ رہ جائے۔ ایک صحابی آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور جن کے سر کے بال زلفیں بڑی بڑی تھی، بال بڑے رکھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو فرمائے تحت کل شعرۃ جنابۃ، تحت کل شعرۃ جنابۃ، تاکہ یہ مسئلہ سمجھ جائیں۔ اس نے بال تو رکھ لیے لیکن اب اسے غسل میں احتیاط بھی کرنی ہے نا، تو فرمائے دیکھو ہر بال کی جڑ میں جنابت ہوتی ہے، ہر بال کی جڑ میں جنابت ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم پہ غسل فرض ہو گیا تو اب ایک بال کی جڑ برابر جگہ بھی تم نہیں چھوڑ سکتے، یہ اہتمام کرنا ہوگا۔ تو اس لیے جن کے بال بڑے ہوں خاص طور پہ ان کو پھر اہتمام بھی زیادہ کرنا ہے، کوئی جگہ رہ نہیں جائے۔ تو غسل میں پورے جسم پر اس اہتمام سے ہم نے پانی بہانا ہے کہ معمولی سی جگہ بھی خشک نہ رہ جائے، خوب اہتمام۔ اور اگر جسم پر کہیں اس ناپاکی کا اثر موجود ہو، جسم پر لگی ہوئی ہو، پیروں پر، رانوں پر، پیٹ پر، کہیں بھی، تو اس ناپاکی کو، اس ناپاک پانی کو اچھے طریقے سے دھو کر صاف کر لیں۔ صرف پانی سے نہ ہو تو کوئی چیز استعمال، صابن وغیرہ وہ استعمال کر لے تاکہ جسم سے اس کے اثرات بالکل ختم ہو جائیں۔ تو غسل میں اہتمام کا حکم دیا گیا کہ خوب تسلی اور ترتیب کے ساتھ اپنے جسم کو پاک صاف کر لو۔ بات سمجھ گئے؟ اور اس غسل کے عمل میں یقین کریں اللہ پاک نے بڑی خیر اور بڑی برکت رکھی ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے محدث گزرے، انہوں نے حدیث شریف کی بہت بڑی کتاب ہے سنن ابو داؤد، اس کی شرح لکھی عربی زبان میں، ہندوستان کے عالم ہیں لیکن عربی میں کمال کی شرح لکھی۔ سنن ابو داؤد کی شرح لکھی، اس کا نام رکھا بذل المجہود فی حل سنن ابی داؤد،
اس میں جہاں غسل کی حدیث آئی تو وہاں حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطے کی بات لکھی، اور جس بات کو جب عام لوگوں نے سنا انہوں نے اس کی تحقیق کی. آج تو ہر چیز تحقیق ہوتی. اس میں حضرت نے لکھا کہ میں نے اس پر غور کیا کہ انسان تقاضے سے فارغ ہو تو شریعت نے صرف وضو کا حکم دیا، یعنی پیشاب کے تقاضے سے بڑے تقاضے تو وضو کر لیں، لیکن جنابت والے کو کہا کہ تم غسل کرو. اس کو بھی وضو، وہ بھی وضو کر لیتا، شرمگاہ دھو لیتا، کام ہو جاتا. پورے جسم پر کیوں پانی بہا رہا ہے جبکہ باقی جسم تو اس میں شامل نہیں ہے کہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے جب اس پر مطالعہ کیا، اس کی تحقیق کی، تو ایک عجیب راز اللہ نے کھولا. جب بندہ اس کیفیت سے فارغ ہوتا ہے نا، یعنی مقصد یہ کہ جس کیفیت میں انسان کے جسم سے شرمگاہ سے پانی نکلتا ہے اس وقت، تو فرمایا جیسے ہی یہ پانی جسم سے نکلتا ہے تو اللہ کا نظام ہے کہ جسم کی کھال جو ہے نا، کھال پورے جسم کے، اس میں اللہ نے مسامات بنائے، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں نا، یہ جو بال نکلتے ہیں، مسامات ہے، اتنے باریک ہے کہ آپ کو محسوس نہیں ہو. وہ لاکھوں کروڑوں مسامات ہر جسم پر ہوتے ہیں. جیسے ہی یہ پانی نکلتا ہے ان مسامات کا منہ کھل جاتا ہے، کھل جاتا ہے، اور یہ کھلنے کے بعد ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے. لہٰذا اگر کوئی جراثیم، کوئی وائرس، کوئی چیز بھی آئی تو چونکہ مسامات کا منہ تو کھلا ہوا ہے، وہ اس کو فوراً اپنے اندر کھینچ لے گا، اور جب وہ اندر چلا جائے تو پھر جو نقصان ہے وہ نقصان ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ پھر میں نے دیکھا کہ یہ مسامات بند کیسے ہوتے ہیں. تو طب کے تمام ماہرین نے اس پر اتفاق کیا تھا کہ جسم کے مسامات جب کھل جائے تو اس کو بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس حصے پر پانی بہا دیا جائے. اندازہ لگائیں ہمیں کیسا مبارک دین دیا گیا جس میں اس جسم کی بھی حفاظت کی گئی. تو فرمایا کہ آگے تحقیق یہ تھی کہ جو بندہ جتنی جلدی جسم پر پانی ڈالے گا یہ محفوظ ہو جائے گا، جو جتنا تاخیر کرے گا یہ بیماریوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہوگا. اسی لیے شریعت میں حکم کیا دیا گیا دوستو کہ ایک بندے کو اگر جنابت ہو جائے تو یہ فوراً غسل کی ترتیب بنائیں. مسئلے کو سمجھیے گا دوستو، یہ فوراً غسل کر لیں تاکہ پاک صاف ہو جائے، پھر سو جائے، سونا ہو، رات کا وقت ہو. اور اگر رات کو فوراً غسل کی ہمت نہیں ہو، جیسے انسان ہے، سردی ہے، معاملات ہیں، تو پھر دوسرا درجہ اس کو یہ دیا گیا کہ اگر غسل نہیں کر سکتا تو دوسرے درجے میں یہ کم از کم وضو کر لے، وضو کر لے گا. اور اگر وضو کی بھی ہمت نہیں ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ یہ ناپاک پانی جب شرمگاہ سے نکل جائے، اس کے بعد کم از کم تیسرا آخری آپشن یہ ہے، درجہ یہ ہے کہ یہ شرمگاہ کو اچھی طرح پانی سے دھو لے، یہ بچ جائے گا. لیکن نہ غسل کیا، نہ وضو کیا، نہ شرمگاہ پہ پانی ڈالا، اور چونکہ اس پانی کے اثرات ہوتے ہیں، بہت ساری بیماریاں، جراثیم وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے. اس لیے آج ایسے امراض ان لوگوں میں زیادہ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے دنیا ہم سے زیادہ سیکھی ہے، دنیا ہم سے زیادہ کمائی ہے، دنیا کے معاملات میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں، لیکن ان کے ہاسپٹلز دیکھیں اور ان کی ریسرچ دیکھیں تو وہ ایسی بیماریوں کو دیکھ رہے ہیں آج کہ خود ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا. اور بہرحال مسلمان دنیا جیسے بھی ہے لیکن اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے دوستو. اور یہ جو اب اس وقت ہمارے اسپتال اور یہ ساری چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہے، باقی باتیں بھی اپنی جگہ پر ہوں گی کہ اشیاء میں یہ ہے، ملاوٹیں، سب باتیں،
لیکن ہم مسلمانوں نے بھی طہارت اور نظافت میں بڑی کوتاہی شروع کر دی، اس کا اہتمام شروع ہو گیا۔ تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہم اعتکاف کے عمل میں بیٹھیں، یہ بات لے کر جائیں، سیکھ کر جائیں کہ طہارت کو ہم اپنے مزاج کا، عادت کا حصہ بنائیں۔ گندا رہنا، جنابت میں رہنا، دن گزارنا کبھی نہیں، کبھی نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے دوستوں۔ پاک صاف کپڑے، پاک صاف جسم، پاک صاف حلیہ، خوبصورت لگنا، یہ شریعت کو مطلوب ہے، اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔